الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ جی بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار۔ بیٹا جیسا کہ ہم جانتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ سیاست میں آپ کی دلچسپی اس وقت سے ہی شروع ہو گئی تھی جب آپ انگلستان میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے گئے تھے۔ آپ پہلے کانگریس میں شامل ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس وقت جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے قائد اعظم، لیکن آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا اس حوالے سے سفیر بھی مانا جاتا ہے۔ 1909 میں ہندوستان میں بیٹا جب منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ کیا گیا تو وائسرائے ہند کی کونسل کے ارکان کی تعداد بھی 16 سے بڑھ کر 28 کر دی گئی اور بمبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ علیہ کو اپنا نمائندہ منتخب کر لیا۔ اب یہاں پر بیٹا ہم نے پوری ہسٹری تو پڑھی کہ 1940 سے 1947 تک کس طرح سے جو ہے مسلمانوں نے جدوجہد کی، کوششیں کی اور اپنے عظیم لیڈرز کی جو ہے سرکردگی میں پاکستان حاصل کر لیا۔ اب ہم یہاں پر جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہے ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو دیکھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کس کس موقع پر قائد اعظم نے اپنے جو ہے تدبر، دور اندیشی اور فہم و فراست کو استعمال کرتے ہوئے بہترین انداز میں مختلف فیصلے کیے۔ 1913 میں بیٹا جب قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور مسلم لیگ نے ان کے کہنے پر اپنے دستور میں ترمیم کر کے حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد بنایا تھا، آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ کانگریس کی مسلم دشمنی پالیسیوں کے باعث 1920 میں کانگریس جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دی۔ اس کے بعد 1916 دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے اپنے جلسے کرنے پر رضامند ہو گئی۔ مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے، جی کہ ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے، کسی امتیازی سیاسی سلوک کے ہم آرزو مند بھی نہیں ہیں۔ اس موقع پر آپ نے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان بیٹا ایک تاریخی معاہدہ کروا دیا۔ یہ تاریخی معاہدہ جو ہے میثاق لکھنؤ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ اس کے بعد جب 1919 میں حکومت برطانیہ نے رولٹ ایکٹ جو ہے منظور کیا۔ اب یہ رولٹ ایکٹ کیا تھا بیٹا؟ اس کے تحت حکومت کو وارنٹ اور مقدمات چلائے بغیر گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا، یعنی ایک ایسا اندھا قانون جس میں جو ہے کوئی وارنٹ جو ہے وہ جاری نہیں کیا جاتا مجرم کو اور نہ ہی کوئی مقدمے کی سماعت ہوتی ہے، بلکہ اس کو جو ہے ڈائریکٹلی اس کو گرفتار کر کے سزا دے دی جاتی ہے۔ اس قانون کے تحت ملزم کو صفائی دینے کا بھی موقع نہیں ملتا، بغیر خفیہ اس کے یعنی کہ اس کے موقع دیے بغیر صفائی کا جو ہے خفیہ مقدمات کے خلاف چلایا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مسودہ قانون کی مخالفت کی اور آپ نے اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی ایکٹ قرار دے دیا۔ احتجاجاً انہوں نے وائسرائے ہند کی کونسل سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ جو حکومت زمانۂ امن میں ایسے قانون بناتی ہے وہ مہذب حکومت کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تاہم مجھے امید ہے کہ وزیر امور ہند تاجدار برطانیہ کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اس کالے قانون کو مسترد کر دیں، یعنی قائد اعظم جو ہے کسی بھی ایسے قانون کو بیٹا ماننے کے لیے تیار نہ تھے جس میں جو ہے کہ دوسروں کے حقوق کو جو ہے وہ پامال کیا گیا ہو۔ اس کے بعد 1929 میں قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے جو کہ پہلے ہی ہم تفصیلاً ان کو پڑھ چکے ہیں، اور قائد اعظم کے 14 نکات مسلمانوں کی جدوجہد آزادی میں بیٹا ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد 3 گول میز جو ہے کانفرنسز ہوئی 1930 سے 1932 میں لندن میں ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی 2 کانفرنسوں میں شرکت کی۔ یہ کانفرنسیں پھر آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ناکام ہوتی گئیں۔ جی بیٹا اس کے بعد حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جب منظور کیا تو اس وقت کانگریس اور مسلم لیگ 2 جماعتوں نے ہی اسے ناپسند کیا، تاہم اس کے صوبائی حصے کو قائد اعظم کی تحریک جو ہے پر قبول کر لیا گیا تھا۔
1936 سے 1937 کے عام انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ بھی لیا۔ اس کے بعد 1934 میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں کے کہنے پر انگلستان سے وطن واپس آ گئے۔ ان کو مسلم لیگ کی صدارت بھی دے دی گئی۔ آپ نے دن رات محنت کی، دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو ایک پرچم کے تلے جمع کر لیا، یعنی متحد کر دیا مسلم لیگ کی صورت میں۔ اس کے بعد 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا، تو اس میں ہندوستانیوں کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر ایک قرارداد جو ہے وہ منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطہ بنانے کی ضرورت ہے، جس میں وہ اپنی اکثریت کے بلبوتے پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اس عرصے کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ آپ کی ایک اور کاوش جو ہے، مسلم لیگ نے آپ کی کاوشوں کی وجہ سے 1945-1946 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی، اور پھر انگریزوں اور ہندوؤں پر آپ نے واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت صرف مسلم لیگ ہی ہے۔ مسلم لیگ نے بیٹا پورے ہندوستانوں کے مسلمانوں کی وہ نمائندہ جماعت ہے۔ ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کر لی۔ قائد اعظم کی ایک اور جو ہے فہم و فراست کا ثبوت کابینہ مشن پلان کی تجاویز تھا، جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے، اور ڈٹ کر مقابلہ کیا قائد اعظم نے اس کا، اور ہندوؤں کی ہر چال کو جو ہے وہ ناکام بنا دیا۔ اس مشن کو بالآخر پہ قائد اعظم نے تسلیم کیا، کیونکہ مسلم لیگ کو کسی طور پہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم رحمہ اللہ علیہ نے اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنا حلف اٹھا لیا۔ جی بیٹا، یہ تھی وہ تمام کوششیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ 1940 سے 1947 کے عرصے تک کی۔ آپ نے دن رات جو ہے محنت کی، کام کیا، پاکستان کے حصول کے لیے مسلمانوں کو متحد کیا، اور ہندوؤں اور انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تو ان تمام کاوشوں اور کوششوں کی وجہ سے پھر کیا ہوا، جب پاکستان بنا تو کچھ عرصہ کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی صحت خراب ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ دن رات جو ہے مسلمانوں کی اور اپنے ملک کی خدمت کرتے رہے۔ ان کو آرام کا ہرگز موقع نہیں ملا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ پھر جولائی 1948 میں بیماری نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ آخرکار 11 ستمبر 1948 کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جی بیٹا، آج ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے پڑھا، اور یہ بیٹا ہمارا ایکسرسائز کا لانگ کوسچن نمبر 3 ہے، تو اس کو آپ مارک کر لیجئے، یہاں سے اس کا جواب شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لانگ کوسچن نمبر 3 کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار، اور یہاں تک آخری جو سٹار آ جاتا ہے 11 ستمبر 1948 کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بیٹا یہاں تک اس کا جواب ہے، اور بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سامنے ایک باکس بنا ہوا ہے جس میں لکھا ہے کیا آپ جانتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ 1948 میں پہلی بار اسرائیل جنگ ہوئی تھی، اور 1948 ہی میں ایک ہندو انتہا پسند کے ہاتھوں گاندھی کا قتل بھی ہوا۔ تو یہ جو باکس میں انفارمیشن لکھی ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، MCQ میں کہیں یہ آپ کے کام آ سکتی ہے بیٹا۔ تو یہاں تک جو ہے آج کا لیکچر ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بخوبی ان تمام نکات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ نے بیٹا اس لانگ کوسچن نمبر 3 کو یاد بھی کرنا ہے، اور اپنے رجسٹرز میں آپ نے اس کو لکھ بھی لینا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں۔